اکثر ول یا وصیت، اس کے بارے میں کنفیوژن بھی رہتی ہے، یا اکثر لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ وصیت کیسے لکھنی ہے، کیسے کرنی ہے، اور اس کے لیے اس کو ڈاکومنٹ کرنے کا طریقہ کیا ہے، اور پھر وصیت کو کوئی اگر چیلنج کرنے، کون سی وصیت چیلنجیبل ہو سکتی ہے، کون سی وصیت جو ہے چیلنجیبل نہیں ہو سکتی. تو ایک میں آپ کو مثال سے میں شروع کرتا ہوں کہ ہمارے چیمبر میں ایک فیملی آئی کہ جی آپ سے ہم نے مشورہ کرنا ہے. ان کے والد صاحب انہیں ایک وصیت لکھ کر دیے تھے، تو جو بھی ایک ڈاکومنٹ ان کے پاس تھا تو وہ میرے پاس لے آئے کہ ہم 3 بھائی ہیں تو ایک بہن ہے، اور ہماری ایک والدہ سکی ہیں، ایک والدہ جو ہے آسٹریلی ہیں. تو یہ ہمارے یہ والد صاحب نے یہ وصیت کی ہے. میں آپ کو میں نے جب اس ڈاکومنٹ کو دیکھا میں تھوڑا سا پریشان ہو گیا. تو ایک تو دیٹ ڈاکومنٹ واز ناٹ کلیئر کہ کیا یہ وصیت ہی ہے یا کوئی خواہش ہے، اور پھر کیا یہی ان کی فائلت ہے وصیت، کیونکہ اس میں ایک جگہ انہوں نے یہ بھی لکھ دیا تھا کہ میں کوشش کروں گا کہ مرنے سے پہلے ایک اور وصیت جو ہے وہ میں لکھ لوں. اب ظاہر ہے کہ اس وقت ان کی عمر والد صاحب کی 50 سال تھی جب ان کی ڈیتھ ہوئی ہے، وہ ڈیتھ بیڈ پہ کافی مار رہے ہیں. اور پھر جو وہ والی وصیت تھی پتہ لگا جی جو اور کی ہے وہ ایک اور بھائی کے پاس ہے. تو اٹ واز سچ اے کنفیوژن کہ وہ فیملی کم از کم 3-4 سال تو میرے نالج میں ہے کہ لٹیگیشن میں پڑی، جو جائیداد تھی یا جو وراثت تھی، جو ملکیت تھی، یا جو کیش بینک بیلنس تھا، اس چکر میں وہ انہوں نے کیا یوز کرنا تھا. ایک دوسرے نے اسٹے لے لیا اور کسی نے ایک دوسرے پہ الزام لگا دیے، کوئی یہ کہہ دیا کہ بھی انہوں نے بڑے بھائی کی فیور کر دی ہے یا زبردستی اس نے انگوٹھا لگوایا ہے. تو اس قسم کی باتیں ہوئی. اور وہ جو ڈاکومنٹ جو ایگزیکیوٹ کیا گیا تھا وہ بھی ایک لیگل فارم میں ایگزیکیوٹ نہیں کیا گیا obviously. تو پھر یہ وہ دقت ہوئی، بجائے اس کے کہ وہاں سے ان کی فیملی جو ہے آرام سے اپنی زندگی سٹارٹ کرتے، وہ آپس میں لٹیگیشن میں اور پریشانیوں میں رہے. تو آج کا یہ ٹاپک ہے، یہ اسی معاملے میں ہم نے رکھا ہے، وصیت اور ول کے بارے میں. اور اس کو ہم نے کوشش کریں گے نہایت ہی سادہ الفاظ میں بات، ٹیکنیکل ٹرمز کم سے کم استعمال کریں، کیونکہ یہ قانونی باتیں ہیں اور آپ کو سمجھانے کے لیے. تو افتخار صاحب آپ ہمیں بتائیں کہ ایک جو ویلڈ وصیت پاکستانی لاء کے مطابق کیا ہو؟ کو وصیت کے بارے میں اتنا علم نہیں ہے. وصیت ایک نارمل چیز نہیں ہے، نارمل کوئی پیپر پیس آف پیپر نہیں ہے کہ اس کے اوپر کوئی ڈرافٹ لکھ دیا جائے، کسی کی خواہش لکھ دی جائے تو وہ ایک خواہش سمجھی جائے گی. اگر یہ وائٹ پیج کے اوپر لکھا ہو وہ ایک خواہش ہے، وہ ول نہیں ہے. ول یہ تبھی ہوگی جب اس علاقے کے رجسٹرار کے پاس جایا جائے اور اس کے پاس اس چیز وصیت کو، اس پیپر کو، ڈاکومنٹ کو رجسٹرڈ کروایا جائے. ابھی جو رجسٹر کی جو فی ہے گورنمنٹ نے رکھی ہوئی ہے، جس طرح سے وہ دوسرے ہم ڈاکومنٹ رجسٹر کرواتے ہیں اسی طرح یہ ول بھی رجسٹرڈ ہوگی. اچھا، لیکن اگر کوئی وارثین جو ہے، اگر 3 بھائی ہیں اور ایک بہن ہے، انہوں نے اپنے والد صاحب سے تو تحریر نامہ کیا، چاروں نے فٹنس دے دی ہے، رجسٹر نہیں کرایا اور آپس میں کسی نے چیلنج بھی نہیں کیا، تو پھر یہ ورکیبل تو ہے نا؟ بالکل ورکیبل، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن وہ پھر اس کی انفورسمنٹ نہیں ہو سکے گی. انفورسمنٹ تبھی ہوگی کہ جب یہ رجسٹرڈ ہوگی سر، اس سے بغیر یہ اس کی ویلیو نہیں ہے. جی بالکل، بہت زبردست سوال کیا آپ نے. ایسی ول جس میں کوئی قانونی شکم رہ جائے، یا ایسی ول جس میں کسی ایک بندے کو، کسی ایک لیگل ہیڈز کو زیادہ شیئر دے دیا جائے، یا ایسی ول جس میں دیکھا جائے کہ اس کا بنتا تو 30% بٹ وہ 50% لے رہا ہے، یا ایسی ول کہ جس کے کمرشل ایریا سارا کا سارا کسی ایک بندے کو دے دیا گیا اور یا 30% دے دیا گیا، اور جو باقی جگہ پراپرٹی ہے اس کی ویلیو بہت کم ہے، اور وہ دوسرے جو لیگل ہیڈز ہیں وہ اس کو چیلنج کر سکتے ہیں. اور یہ ویسے بھی اسلام اور قانون کے خلاف ہے کہ اگر آپ 30% سے زیادہ یا پھر ساری کی ساری اپنی پراپرٹی کسی ایک بندے کے نام یا کسی ایک اپنے وارث کے نام کر رہا تو وہ چیلنجیبل بھی ہے. ابھی جو وصیت نہیں کر سکتے، ڈیتھ بیڈ پہ ایک صاحب ہیں، مطلب کہ کافی بیمار ہیں، اسی بیماری کی حالت میں ہی وہ آگے مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے کے پاس وہ چلے جاتے ہیں، اور اس ڈیتھ بیڈ پہ انہوں نے 3 مہینے مرنے سے پہلے اگر کوئی وصیت لکھی تھی
या लिखवाई गई थी उनसे, when he was not in a position to understand what he is doing, उसकी वैलिडिटी क्या है? हाँ, अगर तो कोई डेथ बेड के ऊपर पेशेंट पड़ा हुआ है और वो चाह रहा है कि मैं वसीयत लिखूं, और उसके लवाहिकीन भी चाह रही हैं कि ये हमारे वालिद साहब हैं या हमारे प्यारे हैं, तो ये कुछ लिखना चाहते हैं, तो वो ठीक है, वो बुला लें, किसी लॉयर को बुला लें, किसी पढ़े लिखे बंदे को बुला लें, लेकिन उनके जो लीगल हेड्स हों वो सारे के सारे उसमें विटनेस हों। अगर उनमें किसी का बंदा नहीं है या उनकी गैर मौजूदगी में बनाई गई है तो वो उसको चैलेंज कर सकते हैं, वो कहलाएगी डेथ बेड विल। या बड़े बड़े मफीद मशवरे दिए, ख़वातीन हज़रात, ये मशवरे हम आसान सादा अल्फाज में बात करते हैं, तफसीलात कानून की तो बहुत हैं, तशरीहात तो माशाल्लाह बहुत हैं, लेकिन वसीयत के बारे में एक छोटा सा टॉक शो था। बाकी मज़ीद तफसीलात के लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारे दोस्त इफ्तिखार साहब, हमारा चैम्बर आपके लिए हाजिर है। ऐसे तमाम काम, कोई कानूनी मशवरे हो, कि आपके वकील हज़रात, आपके लीगल काउंसिल आपकी खिदमत के लिए इंशाअल्लाह ताला आइंदा के ऐसे शो में हाजिर होंगे। ऐसा ही लीगल सोशल एस्पेक्ट लेकर फिर आपसे शेयर करेंगे अपना एक्सपीरियंस और कानून की बातें। इफ्तिखार साहब, आपका शो में आने का बहुत थैंक यू वेरी मच जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि। इजाज़त दीजिए।